أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، آج کے اس درس میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے توبہ کرنے کا حکم اور اس کا فائدہ بیان کروں گا کہ دین اسلام کے اندر توبہ پر، استغفار پر کتنا زیادہ ابھارا گیا ہے، کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کا فائدہ کیا بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ معلوم کرتے کہ دین اسلام کے اندر توبہ استغفار پر کتنا زیادہ ابھارا گیا، کس طرح زور دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ تحریم کے اندر، سورۃ نمبر 66، پارہ نمبر 28. پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو اور سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں حکم دیا تمام مومن لوگوں کو کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے خالص اور سچی توبہ کرو. اس کے بعد آگے یہ بیان کیا کہ جب تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو گے، خالص توبہ کرو گے، تو تمہیں اس کا فائدہ کیا ملے گا. آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے، تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور یہ جب ایمان والے مومن لوگ قیامت کے دن جب پلسرات پار کریں گے تو اللہ فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کے ایمان کا نور، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی. ان کا ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے چل رہا ہوگا، پلسرات پر ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا آگے پیچھے. اور وہ دعا کریں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا فرما دے، مکمل فرما دے، ہمیں مکمل نور عطا فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے،
انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توبہ پر ابھارا ہے، توبہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی طریقے سے اس کا فائدہ بیان کیا آگے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے پر ابھار رہا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور کی ایک آیت میں، سورۃ نمبر 24 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ، تاکہ کامیابی پاؤ۔ اسی طریقے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات پر ابھارا ہے، توبہ استغفار پر ابھارا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہو، بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، توبوا الی اللہ، تم سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ، کیونکہ بے شک میں ایک دن میں اللہ رب العالمین کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے پر ابھارا ہے کہ لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ بے شک میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ لیکن یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ خالص توبہ کسے کہتے ہیں، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو خالص توبہ کے لیے، سچی توبہ کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے، 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو، جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں اس پر اس کو شرمندگی ہو، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہے، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے غلط کیا، واقعی میں غلط کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ، پہلی شرط ہے، اور اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے اپنے آنکھوں کے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے آنسو گرائے کہ اللہ میں نے یہ کام غلط کر دیا، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے باز آ جائے جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے نہ کرنے پر عزم مصمم کر لے، اللہ اب میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ گناہ انشاءاللہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے سچی توبہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ کل قیامت کے دن کامیاب ہوں اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بخش دے، معاف کر دے، تو ہمیں 4 کام کرنے چاہیے، 4 کام ہمیں کرنے چاہیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین اس کی وضاحت سورہ توبہ کی ایک آیت میں کرتا ہے، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں کرتا ہے اللہ رب العالمین، سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 اور پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، اور بے شک میں اس بندے کو معاف کر دینے والا ہوں جو بندہ توبہ کر لے، وانی لغفار لمن تاب، بے شک میں اس شخص کو معاف کر دینے والا، اس بندے کو معاف کر دینے والا ہوں، لمن تاب، جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کر لے، ثم اهتدى، پھر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے، ہدایت کے راستے پر ثابت قدم ہو جائے۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ 4 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جائیں بے شک میں اس کو کل قیامت کے دن معاف کر دوں گا۔ پہلی چیز کیا بیان کی؟ لمن تابا، جو توبہ کر لے، اور دوسری چیز وہ آمنا، اور ایمان لے آئے،
تیسری چیز وعمل صالحا، اور نیک اعمال کر لے، اور چوتھی چیز ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہے، یعنی موت تک اس ہدایت کے راستے پر جمع رہے، ڈٹا رہے، تو یقیناً میں ایسے بندے کو کل قیامت کے دن معاف کر دوں گا۔ تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔